رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاکرمین افضلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام عالموں کا رب ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر واپس جانا ہے۔ کروڑوں درود پاک جناب سیدنا کونین مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حضرات، آج ہمارا یہ سیشن انوار اسلام نیٹ ورک اور تحریک اصلاح اعمال، ان دونوں چینلز کے زیر اہتمام تذکرہ اولیاء اللہ اور ان کی تعریف اور ان کے بارے میں آج ہم سوال و جواب کا یہ سیشن کر رہے ہیں۔ پہلی بار ہونے جا رہا ہے، اور پہلی بار یہ ہونے جا رہا ہے، اور ہم نے جس ہستی کو آج پھر زحمت دی ہے، اور مصروف ترین حضرت کے یہ دنہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں حضرت والا نے ٹائم عنایت فرمایا، وقت ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ آپ کے تمام نیک کاموں کو اللہ قبول فرمائے، اور آپ کا جو ہونے والا جلسہ ہے 26 اکتوبر اردو مسکن میں، وہاں پر انشاءاللہ آپ تمام حضرات بھی وہاں پر تشریف ضرور بضرور لانا ہے۔ آج جو شخص ہمارے ساتھ، جو ہستی ہمارے ساتھ ہے، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری نقشبندی صاحب کامل الفقہ جامع نظامیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ایک بار آپ کا پھر خیر مقدم کرتے ہیں، جزاک اللہ احسن الجزا۔ حضرت بنا کسی تمہید کے ہم ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں انوار اسلام نیٹ ورک کو، شیخ الاسلام نیٹ ورک کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولانا زید عالم صاحب اور شیخ فیروز صاحب، ان دونوں حضرات کی کاوشوں سے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق اور حالات کے اعتبار سے یہ حضرات مختلف عنوانات کے تحت علماء کرام اور مشائخ اعظام کے اور زعماء کرام کے تقاریر اور ان کی ملفوظات اور ان کے ذریعے سے اٹھنے والے لوگوں کی جانب سے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے علماء کرام کے سوال و جواب کے سیشنز رکھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے فیضیاب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جو سوال کیا گیا جس سے کہ اولیاء کرام کی تعریف، اولیاء اس کا لفظ بنا ہے ولی سے۔ ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ولی کے معنی نگہبان کے ہوتے ہیں، ولی کے معنی سرپرست کے ہوتے ہیں، ولی کے معنی مددگار کے ہوتے ہیں، ولی کے معنی کسی کی دوستی کے ہوتے ہیں، ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اور آپ اللہ والے، یعنی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر معنی سوٹ کرتا ہے۔ کبھی وہ سرپرست ہوتے ہیں، ان کی مریدی کی ذمہ داریاں سنبھال کر کے ان کی سرپرستی فرمایا کرتے ہیں، کبھی ان کی نگہبانی کرتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ تو نام ہی میں خود یہ ساری صفات رکھی ہوئی ہیں کہ مدد کرنا، استعانت کرنا، اور ان کی رہبری کرنا، ان کی سرپرستی فرمانا، ان کے حامی و مددگار۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ولی کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے عادات و اطوار بھی، جیسے کہ ابھی آپ نے تمہید میں جو آیت کریمہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے دنیا کا، نہ وہ آخرت میں رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ میں نے مانوی ترجمہ کر دیا ہے، ورنہ تو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ آگے والی آیت میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں، تقوی وہ پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف منتقل کرتا ہے، اور جو اللہ والوں کے مخالفین ہوتے ہیں والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو ان کے مخالف ہوتے ہیں، تو جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، انہیں پھر نور میں بھی رہتے ہیں تو نکال کر ظلمات کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ واللہ یتولی الصالحین فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کئی مقامات پر اللہ والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ کہیں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت ان کا سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ کرامت جو ہے نفس کی خواہش کے لیے ہوتی ہے، استقامت اللہ کی طلب کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو اولیاء کرام کی پہچان ہی استقامت ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اللہ والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت عام دلوں کے مومنین کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو اللہ والے ایمان عمل صالح کرتے ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا کرتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ان کے فضائل، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم، قرآن کریم بے شمار مقامات پر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمٰن نے قرآن کریم کو 5 علوم میں تقسیم کیا ہے، قرآن کو پورے 30 پاروں کو 5 حصوں میں بانٹا ہے، اور فرمایا کہ ایک حصہ اللہ والوں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کا سبحان اللہ، ایک حصہ قرآن کریم کا اللہ والوں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ پھر رہی بات احادیث طیبہ میں، احادیث طیبہ میں آقا کریم علیہ السلام نے ابواب کے ابواب بنائے ہیں، باب مناقب الیمن و شام، اویس قرنی کے باب ہے، وہ بھی سید الاولیاء ہے۔ بالکل اولیاء کرام میں تابعین میں سید التابعین کہا جاتا ہے، وہ بھی اولیاء کی سر فہرست جماعت میں ہے، تو ان کا تذکرے کا باب ملے گا۔ عام مومنین، عام اولیاء کرام ہیں، ان کا تذکرہ ملے گا کہ جب وہ جائیں گے یدخلون الجنۃ 70 مئۃ او الفا بغیر حساب ولا کتاب، وہ لوگ وہ ہوں گے جو خود بھی جنت میں جائیں گے اللہ والے، اور اپنے ساتھ رہنے والے 70,000 بلکہ 7 لاکھ لوگوں تک لے کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا خیارکم الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کا ذکر سنو تو ایمان میں برکتیں ملیں، ان کی بات سنو تو علم میں زیادتی ملے، اور ان کا عمل دیکھو تو تمہیں قبر کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہ سارے کے سارے اولیاء کرام کی تعریف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے ان کی شان اور عظمت بڑی اللہ نے رکھی ہے۔ وہ کبھی صالحین کے نام سے ملتا ہے، کبھی متقین، کبھی اولیاء، کبھی صادقین، اور خود حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو لہٰذا اولیاء کرام سے بڑا سچا تو کوئی ہوتا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بڑا سچا کون ہوگا؟ تو لہٰذا ان کی معیت میں رہنا، ان کی سنگت میں رہنا، ان کے ساتھ رہنے کے تذکرے قرآن کریم میں بھی ملتے ہیں، احادیث طیبہ میں بھی ملتا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ جو نیکوکار ہوتے ہیں۔ تفصیل میں گئے بغیر، ایک آدمی جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا، صرف نیکوکار لوگوں کی بستی کے قریب گیا، اللہ والوں کی بستی کے، القریۃ الصالحہ، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ تو ان کی صحبت میں رہنا، ان کے اعمال، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا ثواب کیا ہوگا آپ اندازہ کریں۔ پھر اگر کوئی ان سے دشمنی اور بغاوت اور عداوت کرتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی چیز جو قرآن کریم میں جنگ کی آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے خود آئے، مگر ولی سے دشمنی پر فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اس سیشن کے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت یہ کم عقل یا کم فہمی لوگوں کی طرف سے یہ ہمیں خاص طور پہ عوام کو، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے خاص طور پہ دین کے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک، تو کیا اولیاء اللہ سے مدد مانگنا کیا یہ شرک میں شامل ہوگا؟ صاحب بڑا اہم سوال ہے، بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ بھئی دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز سمجھنا ہوتا ہے۔ ہاں، مانگنا کیا ہوتا ہے، اگر یہ سمجھ کر مانگا جا رہا ہے کسی سے بھی، فرق ہے، باریک سا فرق ہے توحید میں اور
شرک میں جو ہے باریک سا استعانت میں بہت باریک فرق ہے. اگر یہ سمجھ کر کسی سے مانگا جا رہا ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، کہ بذات خود فی ذاتی ہی وہ مدد کر سکتے ہیں، تو یہ شرک ہے. بالکل بذات خود اولیاء اللہ اپنی جانب سے دیتے ہیں، یہ شرک ہے. بالکل اولیاء کرام سے اس مقصد سے مانگنا، اس ارادے کے ساتھ مانگنا کہ دیتا اللہ ہے، ان کے ذریعے سے دیتا ہے، تو یہ جائز بھی ہے، ثواب کا کام بھی ہے، اور قرآن و حدیث کی اعتبار سے جائز، اس کا دلیل بھی ملتی ہے. سبحان اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرمائے وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ، حبیب پاک دعا سکھائی جا رہی ہے قرآن کریم میں سورہ اسراء میں. جی وَجَعَلْ لِي بنا دے میرے لیے، مِن لَدُنْكَ تیرے علاوہ، تجھے چھوڑ کر، جی سلطانن، ایک سلطان کو، ایک اتھارٹی، نصیرہ مدد کرنے والا، جی کوئی مدد کرنے والا میرے لیے بنا دے تجھے چھوڑ کر. اللہ خود سکھا رہا ہے دعا کہ بھئی مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤ. جی ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے، تو پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سکھا رہا ہے کہ شرک ہمیں بھئی غیر خدا سے مانگنا شرک ہے. جی اللہ فرمایا ان تنصر اللہ، تم اللہ کی مدد کرو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ خود فرما رہا ہے کسی اور کو مددگار یا سلطان بناؤ. جی تو کیا نعوذ باللہ شرک کی تعلیم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں دے رہا ہے. اللہ تو آپ سمجھنے والی بات ہے کہ ہاں یہ ہے کہ فی ذاتی ہی کسی میں یہ طاقت اور استعداد نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکے فی نفسی ہی. جی ہاں اللہ کی مدد سے، اللہ کی استعانت سے، اللہ کے حکم سے یقیناً وہ مدد کرتے ہیں، اولیاء کرام کرتے ہیں. آپ اولیاء کرام بول رہے ہیں، اولیاء کرام تو بہت دور کی بات ہے. ایک عام آدمی مر جاتا ہے نا، جی تو وہ دوسرے زندے کو مدد کرتا ہے. عام آدمی، چاہے وہ شرابی ہو چاہے کبابی ہو. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ ایک آدمی مر گیا، ابھی انتقال ہوا، مجھے آپ کو اطلاع ملی، کسی بھی مسلمان کو اطلاع ملی، تو کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اس کے 26 حروف ہے. جی انا للہ و انا الیہ راجعون کے 26 حروف ہے. ابھی لاش پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے شرابی تھا ہوگا، کبابی، زانی، جو بھی تھا ہوگا، انہیں مرتے ہی آپ انا للہ پڑھے، تو آپ کے نامہ اعمال میں اس کی موت کی وجہ سے، مر جانے کے بعد، اس نے آپ کو 260 نیکیاں پہنچائی ہے. اللہ اللہ 260 نیکیوں سے آپ کی مدد کی ہے اس نے. جی عام آدمی شرابی کبابی کی بات کہہ رہا جی ہوں، جی اگر اس کی جنازہ پڑھ لیں گے آپ، مسلم شریف کی حدیث پاک میں 1 قرات ثواب ملے گا. جی جنازے میں شریک ہوں گے، تدفین میں 2 قرات ثواب. مر گیا ہے آدمی، جی جی وہ آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، جی اس کا فائدہ نہیں ہے نہیں، اس کا بھی فائدہ ہے، جی ساتھ میں وہ آپ کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے. 2 قرات، صحابہ سے پوچھا گیا، تابعین سے پوچھا گیا قرات کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا 1 قرات احد کے پہاڑ کے مثل نیکیوں کو 1 قرات کہا جاتا ہے. اللہ اللہ مر گیا ہے آدمی، مردہ ہے، ولی تو دور کی بات ہے، جی جی ایک عام آدمی مر گیا ہے، وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، وہ آپ کی مدد کر رہا ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے، تو یہ عام آدمی جب کر سکتا ہے، تو اولیاء، صالحین، قطب، اغواس، ابدال، ان کا تو مقام و مرتبہ اور اعلیٰ ہوگا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ مدد کرتے ہیں، جی آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ مدد کر دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ آپ کو بولنے کی بھی ضرورت، زبان پر شکوے رنج و علم وہ لایا نہیں کرتے، وہ زبان پر بھی آتا نہیں ہے، عطا کر دیتے. حضرت ساریہ الجبل، جی ساریہ رضی اللہ عنہ، جو نہاون کی سرزمین ایران میں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ پاک میں ممبر پر ٹھہرے ہوئے ہیں، ممبر پر ٹھہرے ہوئے ہیں، جی خطبہ دیتے دیتے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل کہنے لگے. جی تو لوگ پریشان، کیا ہو گیا ہے؟ بعد میں پوچھے تو پتا چلا کہ پیچھے سے قافلہ آ رہا تھا، حملہ کرنے کے لیے. حضرت فاروق اعظم کی آواز آئی، حضرت ساریہ نے پکارا نہیں مدد کے لیے، جی جی وہ ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے. جی اللہ نے ان سے وہ چیز مخفی رکھی فاروق اعظم کا مقام بتانے کے لیے. اللہ اللہ وہ چیز پوشیدہ ہے. فاروق اعظم یہاں سے اپنے سے پکارا یا ساریہ الجبل. تو مطلب یہ ہے اولیاء کرام جو جن سے نسبت ہو جاتی ہے، جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ بندہ کہے یا نہ کہے، اس سے پہلے وہ اس کی مدد فرما دیا کرتے ہیں، جیسے فاروق اعظم نے حضرت ساریہ کی نہاون کی سرزمین پر مدد فرمائی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بے شمار مقامات ملتے ہیں. حبیب پاک اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بجاہ نبیک الرحمہ، حبیب پاک کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، مانگا گیا ہے. قرآن میں نماز جنازہ ایصال ثوابی کی شکل ہے، مدد مانگ رہی ہے نا، دوسرے سے مدد لے رہے ہیں آپ اس کے کوئی پڑھ کر کے ایصال کر رہے ہیں، ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہے. تو لہٰذا مدد مانگنا فی ذات ہی سمجھ کر نہیں، کیونکہ حبیب پاک نے، مسلم ہی کی حدیث پاک ہے، حضرت ربیعہ کو فرمایا سل یا ربیعہ، مانگو اے ربیعہ، کیا مانگتے ہو؟ یہ نہیں فرمایا اللہ سے مانگو، سل یا ربیعہ، اور انہوں نے مانگا بھی سرکار سے ہی.
انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں مرافقت مانگتا ہوں. تو لہٰذا ایک لیول ہوتا ہے مانگنے کے، استعانت اور استغاثے کی ایک لیول راست مانگنا ہوتا ہے، مگر جب یہ بات ذہن میں رہے کہ دینے والا اللہ ہی ہے، ان کے ذریعے اور وسیلے دیتا ہے، تو مانگنا بالکل جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ہم اس سیشن کے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت یہ وہی لوگوں کی طرف سے ایک سوال یہ بھی کافی چلا آتا ہے کہ شرک 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 کہتے کہتے وہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی کوئی بھی اگر نیا کام کر رہے تو اسے سیدھا شرک کر رہے ہیں، نہ کہ بدعت کر رہے ہیں. تو کیا مزارات پر جانا یہ شرک میں مبتلا ہو گیا کہ ہم جب جائیں گے کہ ہم شرک کر رہے ہیں مزارات پر جانے کی وجہ سے؟ جی جی. مزارات پر جانا دیکھیے شرک مسئلہ کیا ہے کہ ایک تو مسئلہ ان کا اعتراض ہے، ان کا اعتراض جہالت پر مبنی ہے. جی اور دوسری چیز جہالت سے آگے اگر آپ بڑھیں گے کہ وہ کسی بھی مومن کو کافر یا مشرک کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل. اہل قبلہ کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. جی اسی لیے ہمارے پاس جامعہ نظامیہ کے دارالافتاء میں بڑا محتاط موقف اختیار کیا جاتا ہے جی کہ کسی نفس معین، شخص معین پر فتویٰ نہیں دیا جاتا. کیوں نہیں دیا جاتا؟ ہو سکتا اس نے کوئی عمل ایسا غلط کیا ہوگا مگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہوگی، جی تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے اس کے خلاف. وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے. شخص معین پر فتویٰ دینے کی بجائے اس کے عقائد پر فتویٰ دیا جاتا ہے. لہٰذا اس معاملے میں بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کفر اور شرک کے بار بار فتوے لگانا اہل ایمان پر بالکل درست و جائز نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریفی کی حدیث پاک ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے وصال مبارک سے بالکل چند دن قبل شہدائے احد کے پاس تشریف لے گئے. زیارت ہے وہاں پر. شہدائے احد کے پاس کوئی مسجد نہیں ہے، وہاں نہیں تھی، اب بن رہی ہے مسجد، اب بنی ہے. اچھا. پہلے نہیں تھی مسجد، صرف قبرستان تھا، پہاڑ تھا، جنگل تھا. جب جنگ ہوئی تھی بس وہاں پر قبرستان بن گیا تھا، بعد میں اب جا کر کے مسجد بنی ہے. ہم جب 2002 میں گئے تھے بالکل چھوٹی سی مسجد تھی. تاریخ میں نے پوچھا تو کہا کہ مسجد بھی بعد میں بنی ہے، ترکیوں کے بعد کے دور میں بنی ہے، پہلے آقا کریم علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی. تو حبیب پاک کا بخاری شریفی سے پتہ چلتا ہے سرکار حضرت امیر حمزہ کی مزار پر زیارت کے لیے ہی تشریف لے گئے ہیں، اور ہر ہفتے کے دن جایا کرتے، یا چہارشنبے کے دن آپ تشریف لے جایا کرتے. چہارشنبہ، ہر چہارشنبہ آپ تشریف لے جاتے. پہلی بات. دوسری چیز، جب گئے تو ممبر لے کر گئے تو بڑے اہتمام سے گئے ہیں کہ وہاں پر خطاب وطاب بھی ہوگا، سب ہوگا، وہاں پر جلسہ وغیرہ ہوگا. اور بعض شارحین حدیث نے فرمایا ہے کہ وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے عرس شریف کا دن تھا، اس کے اہتمام میں گئے تھے. وہاں جانے کے بعد اب بخاری کی، یہ بخاری میں نہیں ہے، یہ شارحین کی گفتگو تھی اب تک کی، البتہ ممبر لے کر گئے، وہ ساری حدیث بخاری کی ہے. وہاں پر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، بہت ایسا خطاب فرمایا جیسے کہ کوئی ایک وداع کرنے والا اپنے لوگوں کو وداعی خطاب کر رہے ہیں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے آخری ایام کا خطاب ہے. اس کے بعد فرمایا فواللہ، حدیث کے الفاظ ہے، فواللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی عزت کی قسم مجھے یہ خوف نہیں رہا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. بخاری کی حدیث، آقا کریم علیہ السلام کے واضح الفاظ، لا لن تشرکوا بعدی، میرے بعد تم ہرگز شرک نہیں کرو گے، ولیکن اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا، ہاں یہ خوف ہے مجھے کہ تم دنیا داری میں پڑ جاؤ گے، شرک نہیں کرو گے، دنیا دار بن جاؤ گے، یہ فرمایا. اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد صحابہ ہی تھے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی نعوذ باللہ اتنی تو جسارت مت کرو کہ صحابہ کرام کو دنیا دار تو مت کہو. سرکار نے کہا شرک نہیں کرو گے دنیا دار بن جاؤ گے، تو نعوذ باللہ کوئی صحابی دنیا دار نہیں تھے. بے شک بے شک، وہ رضا الہی کے لیے زندگی اپنی وقف کرنے والے لوگ تھے. تو لہٰذا قیامت تک آنے والے مومنین جو مسلمان بن چکے ہیں وہ شرک نہ کرنے کا حبیب پاک نے وعدہ فرمایا ہے. اور ہماری تقریریں شرک پر، تحریریں شرک پر، ہر بات پر مسلمانوں پر شرک کا دعویٰ لگانا، یہ شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے واضح ارشاد کے بعد، اور کہیں کوئی کسی نے تخصیص نہیں کی ہے اس کے لیے، حدیث میں کوئی تخصیص نہیں ہے، عام ہے. تو لہٰذا اور انی فرات لکم، میں آگے جا رہا ہوں تم سے پہلے تاکہ آگے کی تمہاری تیاری کر سکوں. تو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیا صحابہ تک محدود اور خاص ہوگی؟ نہیں. جبکہ حبیب پاک نے خود فرمایا، کیا سمجھتے ہو کہ میری شفاعت تم للمتقین، کہ متقین کے لیے رہے گی؟ لا ولکن للمذنبین الخطائین، فرمایا کہ جبکہ وہ خطا کاروں اور گناہ گاروں کے لیے ہوگی. تو صحابہ تو پورے متقین تھے. بے شک. تو بات کا حصہ تو ہمارے لیے کہا گیا. تو بہرحال شرک کا دعویٰ کرنا، یہ بات بار بار کہنا، یہ جہالت پر مبنی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اور مزارات پر جانا یہ قرآن احادیث طیبہ سے ثابت ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فازورها، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم زیارت قبور کرو.
قبر کی زیارت کرو. تو قبر کی زیارت کے لیے لفظ الفاظ انداز الگ الگ ہوگا، طریقہ کار جو بھی ہے، مگر مطلقاً قبر کی یا مزار کی زیارت کے لیے جانا یہ حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے. اس کو شرک کرنا سب سے بڑی جہالت اور گمراہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ہم آگے کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت یہ فرمائیے گا کہ قبروں کی زیارت کے آداب کیا ہونے چاہیے کہ لوگ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر کچھ بان بھی دیتے ہیں، کوئی کھڑے کھڑے دعا بھی کرتے ہیں، کس طرح ہم جب جائیں تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے کہ اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کی ہر سطح پر ہر مقام پر رہنمائی کی ہے. اس مقام پر بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ زیارت قبور کے لیے جائے تو بدعات و خرافات والے کام نہ کرے. سجدے کرنا یا پھر ناڑے باندھنا یا طواف کرنا یا ڈوریاں باندھنا یا اپنے ہال ٹکٹس لا کر باندھنا، شادی کے کارڈز باندھنا، یہ ساری چیزیں خرافات ہے اور جہالت ہے. ہو سکتا ہے کہ ان جہالت والے کاموں کو لے کر کی وجہ سے لوگ جو ہے اہل سنت والجماعت کو کہتے ہیں تو اس قسم کے کام نہیں. ناریلاں پھوڑے جا رہے ہیں، وہ حاضری آ رہی ہے، وجد آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں خرافات ہے. ان چیزوں سے ہاں حقیقتاً اگر کسی کو وجد آ رہا ہے وہ اور بات ہے، وہ اور شکل ہے، مگر آج کل کی جو حاضری کی شکل بنائی گئی ہے وہ غلط ہے. تو بہرحال یہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ ناجائز امور ہے، قبروں پر سجدے وغیرہ کرنا، طواف کرنا، اس سے پرہیز کیا جائے. الا یہ کہ وہ سجدہ نہیں ہوتا ہے، شکل سجدہ ہو سکتا ہے مگر سجدہ حقیقتاً نہیں ہوتا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تاکہ جو ہے لوگوں میں شکوک و شبہات نہ ہو. اب طریقہ کار کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قدموں کی طرف سے مزار پر داخل ہوں، قدموں کی سمت سے آئے مزار پر، سرانے سے نہ آئے، آ کر قبلے کو پیٹ کر کر صاحب مزار کی طرف رخ کر کر کے ٹھہر جائے. اور یہ کون؟ رد المختار میں، شامی وغیرہ کی بڑی بڑی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. آئے، آ کر کے پیٹ قبلے کو کریں، ٹھہر کر ٹھہر جائیں. جو قرآن کریم یاد ہے پڑھیں، سورہ یاسین یاد ہے پڑھیں، تبارک الذی یاد ہے پڑھیں، آیت الکرسی یاد ہے پڑھیں، سورہ زلزال، سورہ تکاثر یہ خاص طور پر پڑھنے کے لیے، سورہ سجدہ وغیرہ یاد ہیں، یا جو قرآن یاد ہے وہ پڑھے. پڑھنے کے بعد صاحب مزار کے لیے دعائے مغفرت کریں، بلکہ سارے جو اہل قبور ہیں ان تمام کے لیے دعائے مغفرت کریں. آتے ہی پہلے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. تو ان کو آتے ہی پہلے سلام کرے، کہے کہ بھئی ہم جو ہے تم پہلے گئے ہیں، ونحن بالاثر، ہم جو ہے بعد میں تمہارے ساتھ جو ہے انتم سابقون ونحن بالاثر، کہ تم جو ہے پہلے جا چکے ہو اور ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں. یہ سلام پہلے کرے. اس کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت وغیرہ کرے. اگر پھول وغیرہ ہے تو چڑھایا جائے تو چڑھایا جائے. یقیناً عطر یا عطریات جو بھی ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے. یہ مستحب امور اور مستحب طریقہ کار ہے کہ اس میں عورت مرد کا اختلاط نہ ہونے پائے. تھوڑی دوری پر ٹھہر کر کے فاتحہ گزرانے اور ان کے لیے اللہ کی جانب سے، یا اگر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صاحب مزار اپنے سے مقام میں بلند ہے تو اپنی مغفرت کے لیے دعا کرے، اگر صاحب مزار اپنے سے کم درجے کے ہیں تو پھر ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرے. سبحان اللہ. حضرت میں ایک اہم سوال کرنے کے آپ کے اجازت چاہوں گا. حضرت یہ جو سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ، یہ ان کی حقیقت کیا ہے چاروں سلاسل کی؟ جی دیکھیے کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیوز و برکات پھیلے ہیں اس میں دو طریقے چلے ہیں. ایک علم شرعی ظاہری علوم یا شریعت کہہ لیں، دوسرا ہے طریقت اور تصوف اور باطنی علوم. تو باطنی علوم کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے جن کو نگران بنایا ہے وہ اولیاء کرام اور اقطاب و اوتاد و اغواس کو بنایا ہے. ان کے ذمے صفائی قلب، کیونکہ یعلمہم الکتاب و یزکیہم، کتاب کا علم دے اور تزکیہ کرے. تو کتاب کا علم جو ہے پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ دونوں ایک ہی مجلس سے ہوتا تھا، مگر اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہمارے پاس وہ جدا جدا ہو گئے ہیں. علماء تزکیے کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور تزکیے والے علماء کی طرف نہیں آ رہے ہیں. یہ ایک ہمارے پاس بڑا ڈرا بیک آ گیا ہے. تو لہٰذا یہ دو محفلیں الگ الگ ہو گئی، دو مجلسیں الگ ہو گئی، اہل علم کی اور اہل دل کی. یہ ورنہ اگر آپ پہلے بڑے پیر کے پاس چلے جائیں، بھائی چاروں فقہ میں آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، چاروں 13 علوم ایک ہی مجلس میں سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے، منطق، فلسفہ، کلام، حدیث، فقہ، جو چاہے وہ آپ 13 علوم ایک مجلس میں پڑھاتے تھے. ظاہری علوم بڑے بڑے نحویین آتے، دنگ رہ جاتے کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا ہے. علامہ ابن جوزی جیسے بڑے مفسر متکلم جب آئے تو تفسیر آپ کی سن کر کے دنگ رہ گئے. آپ کو سب کو پتا ہے یہ واقعات. تو پہلے علم ظاہر اور باطن ایک ہی
ہوا کرتا برتن میں ملا کرتا تھا، اب برتن الگ الگ ہو گئے ہیں. جی تو لہٰذا جب فرق ہونے لگا تو پھر ان سلسلے کئی بنے، کئی سلاسل ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ چار، چونکہ جی چار یہ معروف ہے جی اسی لیے ان کا ذکر ہوتا ہے. قادری سلسلے کی نسبت حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی طرف کی جاتی ہے، اور نقشبندیت کی نسبت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حالانکہ اس سے اوپر بھی ہے، جی جی مگر چونکہ سلسلے کے نام الگ الگ تھے، تیفوریہ، صدیقیہ وغیرہ وغیرہ تھا، مگر جیسے ہی صدیق حضرت بہاؤالدین نقشبند آئے تو اس کے بعد سے نقشبند بنا. سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور سہروردیہ بابا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی طرف. اب اس سے کئی ذیلی سلسلے بھی نکلے ہیں، جی جی جتنے نکلے ہیں، شتاریہ نکلا ہے، رفاعیہ، جتنے جنیدیہ وغیرہ، اس سے ذیلی سلسلے سارے پھیلے ہیں. جی جی مبلغ یہ بڑے مراکز ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیوز کو عام فرمایا ہے. تو آدمی چاہے تو کسی بھی سلسلے میں بیعت کر سکتا ہے، مگر بیعت کرنا، کسی سلسلے سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے سلسلے کے بزرگ کو برا کہے یا برا جانے یا مانے. جی آپ کا مرکز نگاہ ایک رہے، آپ اپنے پیر سے بے پناہ محبت کریں، اس کو سب کچھ مانیں، مگر دوسرے پیر کو کمتر نہ سمجھیں بالکل اور گرانے کی کوشش نہ کریں. بالکل. آپ کا سلاسل کا مقصد آقا کریم علیہ السلام کی دہلیز تک پہنچنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر سلسلے کام کے ہے. اصل مقصد ان چاروں سلاسل کا، بلکہ پورے سلاسل کا یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ نفس کا کام کا آغاز کیا وہ کیا جائے، قلب پر توجہ اور تزکیہ کیا جائے. یہ اصل مقصد ہے چاروں سلاسل کا، بلکہ سارے سلاسل جتنے بھی ہے ان سارے سلاسل کا یہی مقصد ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب آگے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مزارات پر چادر چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک پر ہے، وہ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں بھئی ہے تو وہاں پر، اس کے بجائے کسی غریب لڑکی کو دو یا کسی فقیر پر چادر چڑھا دو. ایسا کہتے ہیں. دیکھیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ چادر وغیرہ چڑھانا کسی مزار پر ان کی شان اور عظمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مقام بلند عطا فرمایا ہے، جو شان رفیع عطا فرمایا ہے، اس مقام اور مرتبے کی بلندی کے اظہار کے لیے کہ یہ عام قبروں سے مختلف اور منفرد ہے، ان کو الگ علیحدہ مقام دیا جائے. آپ بولیں گے یہ کہاں پر ہے؟ یہ حدیث طیبہ میں ہے. یہ حدیث طیبہ میں ہے. جب جنگ احد ہوا، ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ کم ہے، تدفین زیادہ لوگوں کی ہونا ہے، کہ قبر میں 10 صحابہ کو تدفین کی جا رہی ہے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کیسے کیے جائے، کس کو پہلے رکھے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے اس کو رکھا جائے. یعنی حالانکہ مرنے کے اعتبار سے سارے شہید ہے، سارے شہید ہے، ایک ہی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، سارے صحابہ بھی ہیں، مگر ان میں ایک فضیلت قرآن زیادہ یاد ہونے کی ہے تو ان کو عام لوگوں پر فوقیت دے دی گئی، سبحان اللہ. علیحدہ رکھا جائے. تو اور اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے، جو دنیا میں زندگی میں آدمی کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے نا، وہ مرنے کے بعد بھی مینٹین ہوتا ہے. جی جی مینٹین ہوتا ہے. یعنی وہ ان کو قرآن زیادہ یاد تھا تو بولے مرنے کے بعد ان کو قرآن یاد ہونے کی نسبت سے دوسرے صحابہ پر فوقیت دی گئی، علیحدہ مقام بلند دیا گیا. تو اسی طرح چادر چڑھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بتلایا جائے یہ عام لوگوں کی قبور سے منفرد ہے تاکہ لوگ اور زیادہ احترام اور ادب کریں. اب رہی بات غریب کو دینا ہے، چادر اڑانا ہے، وہ تو پھر آپ اپنی خریدی ہوئی بڑی سی سی بائک جو ہے وہ بیچ کر بھی آپ چادریں اڑا دے سکتے ہیں. اپنے گھر کی 5 منزلہ بلڈنگ نہ بنا کر ایک معمولی سی گھر میں اسبستاس کے رہ کر کے بھی غریب کی شادی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ایسے موقع پر ہی غریب کی شادی، غریب کی بچی، غریب کی چادر سب یاد آتی ہے، کیونکہ مسئلہ وہ نہیں ہوتا، مسئلہ اصل یہ نہیں رہتا، مسئلہ اس کے پیچھے اولیاء کرام سے دل میں جو بغض اور عناد ہے وہ مقصود ہوا کرتا ہے. تو اڑانا جائز ہے، مگر فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک چادر ہو تو کافی ہے، بار بار ایک کے اوپر ایک نہ چڑھائی جائے، پھر یہ اسراف کے حکم میں شامل ہوا کرے گا. آئیے ہم آگے کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت یہ فرمائیں گا المدد یا غوث کہنا اور یا رسول اللہ کہنا ہے، یہ یا جو لفظ لگ رہا ہے اولیاء کرام کو، یہ لگنا ہے ان کی طرف سے شرک کا فتویٰ وہ لوگ دے رہے ہیں. جی دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ لفظ یا حرف ندا مانا جاتا ہے، اور حرف ندا کے کئی اس کے اقسام ہے، کئی اس کی طرق ہے، کئی اس کے مفاہیم جو ہے، اگر آپ عربی قواعد میں دیکھیں گے تو کئی معنی نکلیں گے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر لفظ یا کا استعمال فرمایا ہے. نبی غوث کو تو دور کی بات ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا،
اس میں مومن بھی شامل ہے، کافر یا ایھا الناس میں تو مومن بھی غیر مومن بھی شامل ہے. ایک خطاب کے لیے یقیناً حکم ہے، لفظ خطاب ہے، یہاں ندا اور استغاثہ مراد ہوتا ہے، جس سے یا استغاثہ ہے وہ یا ندا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، یا کہ اضافت کے ساتھ، استغاثے کے ساتھ، اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملتا ہے. وہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے اکثر، یا رسول اللہ اکثر فرمایا کرتے، اور بات کے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، کئی یا کے ندائیہ الفاظ کے ساتھ ہمیں بات کے اقوال میں بھی ملتا ہے. تو میں نے جو پہلے اولیاء کرام سے مدد مانگنے کے عنوان سے کہی تھی بات، فی نفسی ہی وہ مدد نہیں کرتے، اللہ کے حکم اور اذن سے مدد کرتے، اس یقین کے ساتھ اگر جس سے جو مانگا جا سکتا ہے مانگا جا سکتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر کے ہم بے شمار احادیث طیبہ میں ملتا ہے صحابہ کرام نے استغاثے کے ساتھ، لفظ یا کے ساتھ، یا جو میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی ہے، صحیح حدیث پاک ہے، اللہم انی اتوجہ الیک بجاہ نبیک الرحمہ یا محمد. بعد میں انہوں نے اہل حدیث حضرات نے نکال دیا ہے پرنٹنگ میں سے، حدیث کی کتاب میں سے، ترمذی میں سے لفظ یا محمد کو نکال دیا انہوں نے، کیونکہ اس میں یا کے ندا کے ساتھ ہے. اللہم انی اتوجہ الیک بجاہ نبیک الرحمہ یا محمد بول کے الفاظ، وہ جو نابینا صحابی کے انہوں نے یا محمد کو نکال دیا ہے، اللہ یا محمد کو نکال دیا ہے. تو استغاثہ کرنا جائز ہے. اچھا اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے بھائی زندگی میں مانگا جا سکتا ہے، زندگی کے بعد نہیں مانگا جا سکتا، یہ کہیں پر لکھا ہوا اصول و طریق نہیں ہے، کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ زندگی میں مانگا جائے اور زندگی کے بعد نہ استغاثہ کیا جائے، یہ کہیں پر کوئی حدیث پاک میں مجھے نہیں ملتا. جبکہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، آپ کو قبر میں اتارنے کے بعد فرمایا کہ ہذہ امی بعد امی، یہ میری ماں ہے میری ماں کے گزر جانے کے بعد، اے باری تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرما، بجاہ نبیک والانبیاء والمرسلین السابقین، انبیاء میرے وسیلے سے اور انبیاء سابقین کے وسیلے سے، میرے وسیلے سے انبیاء سابقین جو گزر چکے ہیں، اور گزرے ہوئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے 50 نمازیں 5 ہو رہی ہے، 50 نمازیں 5 ہو رہی، وہ بھی تو نبی کا وسیلہ ہی ہے جو 3000 سال کم و بیش سال پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اب جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، استغاثے کے قائل نہیں ہیں، ان کو 50 پڑھنا چاہیے، ہم تو قائل ہیں، ہم 5 پڑھا کریں گے. جی آئیے ہم اس سیشن کے آگے کی سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت کیا اولیاء اللہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں؟ جی بالکل، اولیاء کرام، بلکہ اولیاء کرام بول رہے ہیں آپ، عام مومنین کے بارے میں صحابہ کرام سے اختلاف چل رہا ہے، عام مومنین کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں نہیں، عام مومنین. انبیاء کے بارے میں یقین ہے، سبھی کا اتفاق ہے، کیونکہ حدیث پاک واضح ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. انبیاء کرام کے بارے میں یقین ہے، شہداء کرام کے بارے میں یقین ہے، یقین ہے، قرآن ہے نا، ولا تقولوا لمن يقتل، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ مر گئے ہیں، ہاتھ پیر کٹا ہوا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، بات نہیں کر سک رہے ہیں، کھانا پینا چلنا پھرنا سب ختم ہو گیا ہے، مگر حص جواب دے رہی ہے، وہاں پر فرمایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی مومن دنیا سے جاتا ہے، کچھ چیزیں، کچھ چھوٹے چھوٹے اعضاء ہوتے ہیں وہ عام مومنین کے ضائع ہو جاتے ہیں، باقی کے جو میجر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، قیامت تک باقی رہیں گے، وہ ذرات انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے گا. اب رہی بات اولیاء کرام وغیرہ، یقیناً وہ اپنی قبور میں بقید حیات رہتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ سورہ ملک کی فضائل میں اور شان نزول میں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ ایک مقام پر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک صحابی وہاں پر ٹینٹ ڈالے، خیمہ ڈالے، تو وہاں پر سے آوازیں آنے لگی ہے، پریشان ہو گئے کہ بھئی کئی آوازیں آ رہی ہیں. تب جو ہے وہ دیکھے تو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میں رات بھر نہیں سو سکا، اندر سے آوازیں آ رہی ہے زمین میں سے. فرمایا کہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، تمہارے بھائی جو دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت ہر رات سونے سے پہلے کرتے تھے، وہ عادت کے مطابق اپنی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ. اور حدیث پاک کے واضح الفاظ ہے، جب جواب آدمی دے دیتا ہے تو کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، سو جا کہا جاتا، مر جا نہیں کہا جاتا. نم سونے کو کہتے ہیں، نم کنومت العروس کہا جاتا ہے. اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، آنے والوں کی وہ آوازیں سنتا ہے، باتیں سنتا ہے. یہاں تک کہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ جب اذا مر احد منکم، کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کی قبر اخیہ، اپنے بھائی کی قبر پر سے گزرتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ وہ سلام کرے، اور وہ تمہیں سلام کا جواب بھی دیا کرتا ہے. تو یہ عام مومنین کی بات ہو رہی ہے. تو اولیاء کرام تو اپنے مزارات میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں، اور قرآن بھی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، یہ مومن ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، بھائی زندگی میں یہ عمل کرے،
تو اللہ تعالیٰ، فا جو ہے فا کا فائدہ تو کے معنی میں لے رہا ہے، سو تو ہوا یہ، اس کا جزا یہ ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایک پاک زندگی ان کو قبر میں عطا کرتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، پھر جزا قیامت میں دی جاتی ہے، 3 مرحلے ہیں، زندگی میں عمل کیے، قبر میں حیات طیبہ ملی، آخرت میں جزائے اجر حسن ملتا ہے، یہ 3 درجات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ تو اولیاء کرام، شہداء، صالحین، صدیقین، انبیاء کرام اپنی اپنی مزارات میں بقیر حیات رہتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق رہتے ہیں، ہم دنیاوی زندگی سے اس کو کمپیر نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم سیشن کے سیکنڈ لاسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے گا، کیا تعویذ پہننا شرک؟ تعویذ، اچھا، تعویذ کے بارے میں اکثر لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے بندے کا ایک توحید اور ایمانی عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ کرنے والا ہے، وہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر شے کا نفع و نقصان کا مالک و قادر اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے۔ اب رہی بات تعویذ پہننے کی، تو وہ تعویذ جو لوگ بولتے ہیں کہ شرک ہے، کہ جو لٹکائے، تعویذ لٹکائے اس نے شرک کیا، وہ تعویذ سے مراد وہ تعویذ ہے جس پر شرکیہ کفریہ الفاظ لکھے جائیں، اور یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا، بتوں کے نام لکھ کر لٹکایا کرتے، بتوں کے ناموں کے نقشے بنا کر کے لٹکایا کرتے، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، آج بھی ہم بھی بولتے ہیں یہ شرک ہے۔ ہاں، اس کے برخلاف اگر کوئی تعویذ قرآن و حدیث کے ذریعے سے بنائی جائے، تعلیمات کو نظر میں رکھتے ہوئے، یا قرآن کو کے عادات کو بنا کر، یا قرآن کی آیات کو لکھ کر، تو یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی بچوں کو پڑھانے کے لیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن کل عین لامہ ومن ہمزات الشیاطین، یہ تو فرماتے ہیں ہم بڑے تو یہ پڑھ لیتے تھے نظر بد سے حفاظت کے لیے، مگر بچوں کا تو ہم کیا کرتے تھے، بچوں کے لیے یہ دعا لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا صحابہ، آثار صحابہ سے یہ واضح پتہ چلتا ہے، اب بچہ پڑھ نہیں سکتا تو انہیں کیا کرے گا، تو لہٰذا اس کے لیے برکتاً ڈالی جائے تو یقیناً وہ فائدہ پہنچاتی ہے، مگر وہ اصل حقیقتاً فائدہ بخش نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی اذن اور حکم شامل حال نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم آگے کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا 11ویں شریف کی ابتدا کب اور کیسے؟ دیکھیے 11ویں شریف دراصل یہ حضرت سیدنا امام ربانی، قطب ربانی، غوث اعظم، نور قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ نورانی کے نیاز مبارک ایصال ثواب کی غرض سے کیے جانے والی چیز کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ ایصال ثواب ہے یہ، ایصال ثواب قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب چاہے آپ 11ویں کا نام دو، فاتحہ کا نام دو، زیارت کا نام دو، چہلم کا نام دو، برسی کا نام، جو نام دیتے دے لو آپ، ایصال ثواب جائز ہے قرآن اور حدیث سے۔ نماز جنازہ پڑھنا ایصال ثواب ہے، بندہ مر گیا، مرتے آپ کو ثواب پہنچا رہا، مردہ پہنچا رہا، آپ اس کو پہنچانا الگ ہے، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی فائدہ ہو رہا، آپ کو بھی فائدہ ہو رہا، آپ کو ایصال ثواب اسی کو کہتے ہیں۔ بھئی اگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی ایک جنازے میں اگر 40 آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو ایک اللہ والا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش فرماتا ہے، حالانکہ بندے نے کوئی عمل نہیں کیا نیکی کا، تو یہ ایصال ثواب کی ایک شکل ہے۔ اب اس کی ابتدا کیسے اور کب؟ ایک روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی ابتدا خود غوث پاک نے فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے اپنی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم فرمایا، فرمانے کے بعد جب واعظ و نصیحت کا دور کا آغاز ہوا تو اپنے مریدین وغیرہ کے لیے آپ خاص وقت متعین کرنے کے لیے آپ ان کو 11 ربیع، ہر مہینے کی 11 کو بلا لیا کرتے، 11 کے دن رات اہتمام ہوتا ذکر و واعظ کا، پھر اس کے بعد چونکہ 12ویں آقا کریم علیہ السلام کی نسبت سے ہوتی تو دونوں دن مختص ہوتے، تو اس وجہ سے 11ویں شریف مخصوص ہو گئی ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ آپ کو ولایت کبریٰ جو عطا ہوئی ہے وہ 11ویں شریف کو ہوئی ہے۔ اچھا، غوثیت کبریٰ کا جو منصب ملا ہے، آپ پڑھنا ہے تو زبدۃ الآثار شاہ ولی اللہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی پڑھیں، اس میں انہوں نے پورا منظر پیش کیا ہے کہ کیسے آپ کو غوثیت کبریٰ پر بٹھایا گیا، بولے بہرا اہتمام کیا گیا، آپ کے لیے ہیروں کی، زبرجد کی جو ہے کرسی لگائی گئی، آقا کریم علیہ السلام کی خود تشریف آوری ہوئی، تمام صحابہ موجود، تمام انبیاء موجود، تمام اولیاء کرام موجود ہے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کا وہی حلہ مبارکہ جو آپ نے اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، وہ حلہ مبارکہ پھر آپ نے ان کو پہنایا، حضرت غوث العظم دستے فرمایا بیٹھو، اور منع کرنے لگے تو آپ نے فرمایا میرا حکم ہے بیٹھ جاؤ،
اس کے بعد جو ہے آپ کے سر پر تاج رکھا گیا اور سارے اولیاء کرام آتے گئے، ایک ایک آپ کی شان میں قصیدے پڑھتے گئے. تو آقا کریم حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، اچھا مظہر جانے جانا حالانکہ ہے نقشبندی مشرب و مسلک کے، وہ فرماتے ہیں، اور اس کو نقل بھی کون کر رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی. نقل شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی جن کو اہل حدیث اور آپ کے تبلیغی دیوبندی مکتب فکر والے تو اپنا پیشوا مانتے ہیں، وہ تو ہے ہمارے، ان کی عادت یہی ہوتی ہے کہ جو اچھا ملتا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام ہے، حضرت علی مرتضیٰ روشن چہرے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور ایک سیدھی جانب جو ہے ایک نوجوان خوبرو ترین شخص کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتلایا گیا کہ اویس قرنی ہے. پھر محفل چلی، پھر نور علی نور، سارا نور ہی نور پھیلا ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے ایک حجرہ تھا، کمرہ تھا، اس کے اندر سارے کے سارے یہ لوگ تشریف لے گئے. میں نے پوچھا یہ لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ کون مظہر جانے جانا فرما رہے ہیں؟ یہ علیہ رحمۃ اللہ نقشبندیت کے، جن کے نام سے تفسیر مظہری ہے، ان کے شاگرد ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جب اندر جانے لگے میں نے پوچھا یہ جا کہاں رہے ہیں؟ تو بولے آج بڑے پیر یعنی غوث اعظم دستگیر کی 11ویں شریف ہے، اس کے اجلاس میں شرکت کے لیے تمام حضرات تشریف لائے. اللہ سبحان تو لہٰذا ابتدا غوث پاک کے دور سے ہوئی. ایک روایت میں آپ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کی وصال، تیسری دلیل، تیسری روایت، آپ کا وصال 11 ربیع الثانی کو ہوا. حالانکہ اکثر نے نہیں مانا بھی ہے، مگر بعض ہند و پاک کے جو حضرات ہیں مورخین ہیں، ان کا ماننا یہی ہے کہ 11 ربیع الثانی آپ کا یوم وصال ہے. اس وجہ سے اس دن آپ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز 11ویں شریف کی جاتی ہے. حضرت لاسٹ سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، یہ اولیاء اللہ کے سیشن سے ہٹ کر کا یہ سوال ہے. جیسا کہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ناموس رسالت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر گستاخیاں کی جا رہی ہیں. تو میرا ایک اہم سوال آپ سے یہ ہے، گستاخ رسول کی سزا دارالحرب میں کس طرح ہونی چاہیے اور ہمیں کیا اقدام اٹھانا چاہیے؟ بعض بہت روڈوں پہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے نوجوان یہ جا رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، لیکن یہ دارالحرب ہے. تو یہاں پر کیا کس طرح کا یہ معاملہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو ناموس رسالت کس کو کہتے ہیں؟ جی ناموس کہتے ہیں عزت اور آبرو کو. جی عزت اور آبرو کو کہا جاتا ہے. ناموس رسالت آقا کریم علیہ السلام کی شان اور عزت کی حفاظت کرنے کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے. اس کی حفاظت کرنا ہر مومن کا ایمانی تقاضا ہے. اگر اس کے دل میں اس ایمان کے لیے، اس عقیدے کے لیے تھوڑا بھی اگر رمق برابر بھی اگر شک پیدا ہو جائے گا تو وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے وہ آدمی. اب رہی بات پہلے تو اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں سزا یہ ہے، قانون اسلام کے مطابق اس کو قتل کیا جائے گا. اس کو قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. بعض کہتے ہیں توبہ ہو گئی ہے. اچھا، گستاخی ہے. جی جی بالکل بالکل. چاہے پرایا کرے تو بھی گستاخی ہے، اپنا کرے تو بھی پرایا ہے، گستاخی ہے. یہ ایک بات یاد رہے کہ نہیں اپنا مفتی کوئی کر لیا تو اس کو جو ہے آپ تحقیق کا نام دے، اور کوئی غیر مسلم کرے تو اس کو آپ جو ہے گستاخی کا نام دے. میں اس کا سخت مخالف ہوں. بالکل بالکل. جو حضرات دیوبندی تبلیغی جتنے حضرات ہیں جو بڑے بڑے نعرے نکل رہے ہیں جلوسوں کی شکل میں کہوں گا اس سے پہلے اپنے اندر چھپے ہوئے گستاخوں کو پہلے نکالو، صفوں سے چھپے ہوئے. اس کے بعد ہم مانیں گے کہ آپ یقیناً آپ اس معاملے میں جو ہے خیر خواہ ہیں، یقیناً آپ سچے اپنے قول اور فعل میں آپ کے تضاد نہیں ہیں. تو شریعت مطہرہ نے اس کو قتل کی سزا رکھی ہے. آپ بولیں گے کہ اگر کوئی توبہ کر لے، بولے توبہ کرے گا، فقہائے کرام فرماتے ہیں، ورنہ تو ایسے ہی ہوگا کوئی بھی گستاخی کرے گا پھر کہے گا کہ میں توبہ کر رہا ہوں، روئے گا پلائے گا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر. تو جو ہے یہ ہوگا کہ بھئی پھر ہر کوئی یہی ہوگا، آج کرا پھر کل بھی یہی ہوگا، پرسوں بھی یہی ہوگا، یہ سلسلہ چل پڑے گا. تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ توبہ سچے دل سے کر بھی لے تو اللہ کے پاس کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو سکتا ہے، مگر دنیا کا جو سزا ہے وہ دنیا کی سزا اس کو برابر دی جائے گی، اس کا قتل کیا جائے گا. جیسے اگر کسی نے کسی کا قتل کیا، رو کے گڑگڑا کے توبہ کر لے، کعبے کا غلاف پکڑ کر کے توبہ کر لے، تو یہ نہیں کہا جائے گا قانون کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق چلو توبہ کر لیا اس کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، اس کی گردن ماری جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو تعزیزی قوانین ہوتے ہیں اسلامی، اس کی تکمیل ہونی پائے. پہلی بات اسلامی قوانین میں یہی سزا کی سزا ہے. اب رہی بات ہم جو غیر اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں، اس میں چونکہ اب قانونی سزا سرتن سے جدا نہیں ہے، تو ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو بہتر سے بہتر انداز میں اس مسئلے کو حل کریں، ایک قانون بنائیں.
چاہے کوئی بھی پیشوا ہو، چاہے ہندو کے ہو، مسلمان کے ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی پیشوا کی اگر کوئی بے ادبی کرے اس کو ایک ہی سزا رکھیے آپ. ہم نہیں چاہتے کہ بھئی کوئی بھی دوسرے مذاہب کے حضرات کے خلاف بھی کوئی ہرزہ سرائی کرے. ایک ہی سزا رکھے، کامن سزا رکھیں، ٹھیک ہے، پھانسی کی سزا رکھے، ٹھیک ہے، ہم اس کے مطالبہ کر سکتے ہیں. احتجاج کریں قانونی دائرے میں رہ کر، منظم انداز میں، کوئی اس میں تشدد نہ ہونے پائے، اور قانون سے مطالبہ کریں، کورٹ وغیرہ کے ذریعے سے، کورٹ کچہری کے ذریعے سے، ایف آئی آر وغیرہ، کمپلین کروانے کے ذریعے سے، جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کا، تحریر میں، تقریر میں، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ صرف کام علماء کا، مشائخین کا، لیڈرز کا نہیں، ہر ایک کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے، پھر اجتماعی ذمہ داری ہے. متحد ہو کر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے جو ہے اس پر منظم انداز میں کام کرے. اب رہی بات نعرہ لگانے کی، تو چلو ٹھیک ہے بھائی، نعرہ وہ لگا رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہو، بھائی ان کا سر تن سے جدا کا قانون آپ بنائیے، یہ بھی ایک امکان ہو سکتا ہے. مگر ایسی چیزیں جو جس سے اشتعال پیدا ہو، اس سے پرہیز کرنا زیادہ اولا اور بہتر ہے. الحمدللہ تمام سوالات کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آگے کے سوالات عزیزم شیخ فیروز نقشبندی آگے کے سوالات کریں گے. آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے غور کیا ہوگا دیکھنے والوں اور سننے والوں نے کہ جتنے بھی سوال کے جوابات دیے گئے ہیں وہ تمام قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے ہیں. یہاں پر بیٹھ کر اپنی طرف سے بات نہیں کی گئی. ہر ایک دلیل، کتاب کا نام، دلیل اور قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو کم فہمی لوگ ہیں وہ خاص طور پہ یہ دعا کریں کہ حضور نے سکھایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ وہ علم عطا فرما جو نفع دے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سیشن کو کامیاب کرے اور حضرت کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.